الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل کیا ان کے لیے نشانی کے اعتبار سے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم
خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور زندگی کے حوالہ سے آپ کی نبوت سے پہلے اور آپ کی ولادت سے بھی قبل جو واقعات ہوئے اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ کسی بڑے واقعے کی علامت کے طور پر ظہور پذیر ہو رہے تھے، اور وہ عظیم واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تھی اور آپ کی بعثت تھی، یعنی آخری نبی کی تشریف آوری، اس دنیا کے اندر آپ کا بھیجا جانا، یہ غیر معمولی واقعہ تھا، اس لیے کہ اس کے بعد یہ سلسلہ اپنی تکمیل اور اتمام کو پہنچنا تھا، اور ایک وقفے سے پیغمبروں کی بعثت کے انتظار میں بہت سی قومیں وہ اپنے اپنے طور پر انتظار کر رہی تھی، اور اس وقت کی تلاش میں تھی کہ جب آخری نبی وہ اپنے ہونے کا اعلان کر دیں۔ ان میں سر فہرست وہ اہل کتاب تھے جن کی کتابوں کے اندر یا ان کے ہاں اہل علم میں یہ بات معروف تھی کہ ایک آخری نبی جو ہے اس کی بعثت ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ وہ بعثت بنی اسرائیل میں سے ہوگی یا اولاد اسماعیل میں سے ہوگی، لیکن وہ بعثت ہوگی، اگرچہ بعض جگہ بالکل صراحت بھی تھی، لیکن کچھ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ اتنی بڑی سعادت، خوش نصیبی اور ایک پہچان جو ہے وہ کسی اور خاندان کے ہاں جو ہے وہ بھی جانے والی۔ خیر، میں وہ واقعات اور علامات جن کو ارحاسات بھی کہتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے وہ واقعات جو معجزاتی تھے، عام نہیں تھے، معمولی نہیں تھے، بلکہ غیر معمولی اہمیت کے حامل تھے، تو اہل سیر ان کو بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ تقریباً ہر سیرت نگار بیان کرتا ہے، لیکن اگر صرف یہ سیرت والے ہی بیان کرتے تو شاید میں اس کا ذکر نہ کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ محدثین نے بھی اس کو اپنی کتب کے اندر عنوانات کے ذریعے باب قائم کر کے ثابت کرنے یا اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے جلیل القدر ائمہ حدیث میں سے سر فہرست محمد ابن عیسیٰ ترمذی، یعنی جن کی صحاح ستہ میں ایک مشہور کتاب جامع ترمذی یا سنن ترمذی کے نام سے معروف ہے، انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا۔ اسی طرح پھر صحیحین کی کے استدراک پر مشہور کتاب امام حاکم کی ہے، المستدرک للصحیحین علی الصحیحین للامام حاکم، یعنی وہ چیزیں جو صحیحین کی شرائط پر ہے لیکن وہ اس کو درج نہیں کر سکے، ان کو اکٹھا کیا گیا ہے، اگرچہ ان کے اس دعوے میں صداقت اس طرح نظر نہیں آتی، اس لیے کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ شرائط جو صحیحین کے اماموں نے قائم کی تھی اس پر یہ قائم نہیں رہ سکے۔ خیر، یہ تو ذرا علمی سی بات ہے۔ مطلب دوسری بڑی کتاب المستدرک علی الصحیحین، اسی طرح امام بیہقی
जलील उल क़द्र इमाम हैं, उन्होंने किताबें लिखी और उनमें से एक बड़ी किताब दलाइलुन नबुव्वा, यानी वो बड़ी बड़ी निशानियाँ जो नबुव्वत की अलामत के तौर पर हमारे सामने आई हैं, उन पर यानी वो क़ब्ल अज़ बेसत हों या बाद अज़ बेसत हों, मोजज़ाती चीज़ें जो हैं उनको इकट्ठा किया और नाम रखा दलाइलुन नबुव्वा। वो चीज़ें जो हमारी रहनुमाई करती हैं कि नबुव्वत मौजूद है। यानी इन कुतुब के अंदर भी ये रिवायत और ये वाक़या जो है वो मौजूद है, जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। लेकिन ये पहले इसलिए आपको वजाहत से बता रहा हूँ कि जब आदमी मुताला करता है, देखता है या रिसर्च करता है और बात की तह तक पहुँचने की कोशिश करता है, तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। इस वाक़े को जिस तरह मैंने कहा कि मुहद्दिसीन ने भी बयान किया है और अपनी सनद के एतबार से इसके रावी व रुवातुहु सिक़ातुन, ये लफ्ज़ हैं, उनके रावियों में शक नहीं है, बुखारी मुस्लिम के रावी हैं। लेकिन उस रिवायत के बयान करने में और फिर उसमें मौजूद कुछ अल्फाज की बुनियाद पर अहले इल्म की एक जमात जो है वो उस तरह इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है जिस तरह दूसरे लोग इसको मानते हैं। उनमें बड़ी शख्सियत है इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े जलीलुल क़द्र इमाम हैं, मुहद्दिस हैं, मुअर्रिख़ हैं, माहिर रिजाल हैं। बड़ी किताबें उन्होंने इस तरह की जो है वो लिखी हैं मुख्तलिफ़ फ़नून पर। तारीख़ इस्लाम पर बड़ी अजीम किताब उनकी जो है वो हमारे असासा में से एक बड़ा असासा है। वो इसके मुखालिफ हैं और वो इसकी मुखालिफत करते हैं दरायती एतबार से। उनके कहने का मतलब यह है कि इसमें जो बातें बयान की गई हैं वो वाक़याती तौर पर साबित नहीं होती, अगरचे इसके रावी दुरुस्त हैं। लेकिन इस वक्त के अजीम और जलीलुल क़द्र इमाम हदीस के फ़न पर उससे बड़ी अथॉरिटी मौजूदा दौर के अंदर कोई नहीं है। वो हैं जनाब शेखुल इस्लाम इमाम अलबानी, नासिरुद्दीन अलबानी। उन्होंने इस वाक़े को, बल्कि जो लोग इसकी मुखालफत करते थे उनकी रद्द में वो मज़मून लिखे हैं और उन्होंने कहा यह बिल्कुल सही वाक़या है और साबित शुदा वाक़या। वो वाक़या है किस्सा बुहैरा राहिब, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 12 साल हुई तो आप अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम की तरफ सफ़र के लिए गए। वो तिजारती सफ़र था। उस सफ़र के अंदर जो अलामतें ज़ाहिर हुई और जो वाक़या पेश आया वो आप हज़रात के सामने रखना था। बुहैरा राहिब ये लक़ब है एक ऐसे राहिब का जो उस वक्त मौजूद था और जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो ख़बरें दी कि जो आपकी नबुव्वत की अलामत थी। बुहैरा, बुहीरा या बुहैरातुन, ये सारे लफ्ज़ जो हैं वो मिलते हैं इस नाम के हवाला से। जो लक़ब था उस राहिब का जिसका नाम था जरजीस, नाम उसका जरजीस था और लक़ब उसका राहिब था, बुहैरा था। ये जब काफ़िला शाम के इलाके में पहुंचा है तो उससे पहले बुसरा में एक शख्स खराजा अबू तालिबिन इला शामी व खराजा माहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अश्याख़ मिन कुरैशिन, ये तिरमिज़ी के अल्फाज हैं। फ़लम्मा अशरफ़ू हबतू फ़हल्लू रिहालहुम, कि जब ये काफ़िला बुसरा में पहुंचा है और उन्होंने अपने ऊँटों के कचावे उतारने शुरू किए पड़ाव डालने के लिए, तो एक राहिब जो है वो अपने सौमा कनीसा या गिरजा से निकला है। यानी वही राहिब वो बुहैरा निकला है और फिर उसने बाहर आकर कुछ सवालात किए हैं और कुछ बातों का इजहार किया। तिरमिज़ी शरीफ के अल्फाज हैं कि आम तौर पर ये राहिब, पहले भी ये लोग जाते थे लेकिन कभी नहीं निकला,
وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُوا إِلَيْهِمْ۔ راہب کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنی کٹیا، اپنے گرجے، اپنے علاقے کے اندر بالکل وہ اپنے آپ کو محصور کر کے بند کر کے کمرے میں وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور اس طرح کی جو ہے وہ انفرادی اور تنہائی کی زندگی گزارتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ راہب ہے، راہبانہ زندگی گزارتا ہے، وہ باہر کسی کو ملتے نہیں تھے۔ تو یہ بحیرہ یہ عام روٹین سے ہٹ کر جب باہر آیا ہے اور پھر اس نے دیکھا کہ وہ قافلہ جو ہے وہ اتر رہا ہے، وہ اپنے کچابے جو ہیں وہ اتار رہے ہیں، تو اس وقت اس نے پھر فجعل یتخللہم الراہب، یہ لوگ اپنا کام کر رہے تھے اور وہ کسی تلاش میں تھا۔ جب وہ کسی چیز کو تلاش کر رہا تھا تو آخر کار وہ پہنچ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حتیٰ جاء فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ کر وہ کیا کہتا ہے، ھذا رسول رب العالمین، ھذا سید العالمین، ھذا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ یعنی ایک بچہ ہے 12 سال کا، اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک راہب کہتا ہے کہ یہ جہانوں کا سردار ہے، رب العالمین کا رسول ہے، رسول رب العالمین، اور اس کو اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین بنا کر بھیجنے والا ہے۔ تو قافلے والے بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا ما علمک، یہ باتیں تو کر رہا ہے، تجھے کیسے پتہ چلا اس کے متعلق، یہ جو تو اظہار کر رہا ہے رسول ہونے کا اور پھر رحمت للعالمین، تجھے کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا انکم حین اشرفتم علی العقبہ، پہلی بات اس نے یہ کی کہ میں اپنے کنیسہ اور گرجا کو چھوڑ کر باہر اس لیے آیا ہوں کہ غیر معمولی چیزیں میں نے دیکھی ہیں۔ جب تم اس گھاٹی سے اتر رہے تھے، لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا، میں نے دیکھا کہ کوئی شجر و حجر، کوئی درخت اور پتھر نہیں ہے مگر وہ سجدے کی حالت میں گرا ہوا، سجدہ کیے ہوئے ہے۔ تو میں نے کہا کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا ہے، اور پھر اس بچے کی وجہ سے وہ شجر و حجر جو ہے وہ سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ تو یہ بہت بڑی علامت کے طور پر بحیرہ نے جب یہ بات کی، لمبا واقعہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس نے اظہار کیا کہ دیکھو میں تمہیں ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ میں نے یہ اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو ہونے والا نبی ہے اور یہ بچہ ہونے والا نبی ہے، اس کے شانے کی ہڈی پر پیچھے غضروف قطیفہ، یہ شانے کی ہڈی کے پاس جو ہے وہ ایک نشان ہوگا جو خاتم النبوت، نبوت کی مہر جو ہے وہ لوگ اس کو کہیں گے، یعنی وہ نشان ہوگا۔ اس کے متعلق آتا ہے مثل زر الحجلہ یا بیضۃ الحمامہ، حمامت البیضہ، اس طرح کے لفظ جو ہیں وہ آتے ہیں کہ جس طرح یہ کبوتر کے انڈے ہوتے ہیں، اس طرح کا ایک نشان وہ اس شخص کی جو ہے وہ شانے کی ہڈی کے پاس موجود ہوگا۔ تو میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی اس طرح کی علامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی وجہ سے تھی، وہ بحیرہ راہب جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اور پھر اس واقعے کے اندر جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس نے پوچھا اس کا ولی کون ہے، تو جناب ابو طالب نے کہا میں، کہا تمہارا کیا رشتہ ہے، انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ تو وہ پھر کریدتا رہا، اس نے کہا نہیں آپ اس کے باپ نہیں ہو سکتے۔ پھر اس نے کہا ہاں واقعی اس کا باپ جو ہے وہ تو فوت ہو گیا ہے، تو میں اس کا چچا ہوں۔ اس نے پھر سر ہلا کر کہا کہ ہماری علامات بتاتی ہیں کہ وہ یتیم پیدا ہوگا، اور یہ ساری علامتیں اس شخص پر جو ہے اس بچے پر پوری آ رہی ہیں، آپ اس کے چچا ضرور ہیں، آپ اس کے باپ نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس وقت یہ نشانیاں بتائی بحیرہ راہب نے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے حوالہ سے جو نشانات پہلی کتابوں میں موجود تھے اس کی تصدیق کی ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ حضور کی نبوت کی علامات میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ لیکن اس کے متعلق جو اعتراضات اور اشکالات ہیں ان میں سے اس واقعے کے آخر میں کچھ لفظ جو ہیں وہ مدرج لفظ انہیں کہتے ہیں، داخل ہو گئے کسی راوی کی طرف سے، حقیقت نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب وہ جانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب جو ہے وہ واپس بھیجا جانے لگا، اس نے کہا ان کو روم نہ بھیجنا،
اس لیے کہ وہ لوگ اس تلاش میں ہیں اور وہ اس کو قتل کر دیں گے، وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں، لہذا ادھر نہ بھیجنا۔ تو ابو بکر سے ابو طالب نے جس طرح جو ہے وہ ان کو روانہ کیا، اسی طرح ابو بکر نے بلال کے ساتھ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ اب یہ الفاظ جو ہیں یہ تاریخی اعتبار سے درست معلوم نہیں ہوتے، کہاں ابو بکر کی 10 سال کی عمر اور کہاں بلال تو ابھی جو ہے وہ موجود ہی نہیں تھے، بعثت کے بعد جو ہے وہ ابو بکر نے ان کو جو ہے وہ آزاد کیا ہے۔ اس لیے یہ واقعے کے ساتھ ان الفاظ کا ادراج وہ اہل علم خود ہی بیان کرتے ہیں کہ یہ اس کا حصہ نہیں ہے، ورنہ رومیوں سے بچانے کے لیے بحیرہ رحب نے اس قافلے کی بھی دعوت کی ہے، اور نبی زودہ الراحب من الکعک والزیت کے الفاظ آتے ہیں کہ کیک یا روٹی اور زیتون کا تیل دے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس روانہ کر دیا کہ آپ اس کو لے کر جو ہے وہ روم کی طرف نہ جائیں، اس کو قتل کر دیں گے۔ تو بس مجھے یہ عرض کرنا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات میں سے ایک بڑی علامت اور نشانی وہ قصہ بحیرہ رحب ہے، جس کو اہل علم بیان کرتے ہیں، اور یہ اہل کتاب میں سے ایک بڑی شہادت ہے جو بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے نبی اور رسول بن کر اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اور حق پر قائم رکھے۔ الحمدللہ۔